السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلے تفسیر قرآن کا یہ مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے اس مبارک درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سبوں کی آمد کو قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 پیش کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم جس آیت کو بھی منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس سے جیسی اور آیت لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار اور کوئی دوست اور ولی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں یہود اور دشمنان اسلام کا جو پروپیگنڈا ہوا کرتا تھا، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے اور اسلام سے دور کرنے کے لیے، ان پروپیگنڈوں میں سے ایک پروپیگنڈا کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اس پروپیگنڈے کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ اور وہ پروپیگنڈا یہ ہے، معزز و موقر بھائی اور بہنوں، کہ یہود لوگوں کے بیچ میں یہ شوشہ چھوڑتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے؟ یہ اللہ رب العزت کیسا ہے کہ آج کوئی حکم دیتا ہے کل دوسرا حکم دے دیتا ہے؟ آج کسی چیز سے متعلق کوئی بات آتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ بدل جاتی ہے، یعنی نسخ۔ اللہ تعالیٰ احکامات کو منسوخ کیسے کر دیتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، چونکہ اس چیز کا مشاہدہ جو ہے اس سے پہلے نہیں کیا گیا تھا، چونکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہوا کرتی تھیں تو وہ ایک بارگی نازل ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ سارے احکامات کو ایک ساتھ نازل کر دیتا تھا۔ قرآن کریم یہ پہلی آسمانی کتاب ہے اور آخری آسمانی کتاب ہے کہ جو کئی سالوں میں نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی چیز سے متعلق کوئی حکم بیان کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی اس حکم کو بدل دیتا ہے۔ تو یہودیوں نے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہا اور یہ جو ہے ان کے دل میں بٹھانا چاہا کہ اللہ کی کتاب نہیں۔ اللہ کی کتاب ہوتی
تو جیسے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی کہ جو حکم اللہ کی طرف سے ایک بار اس کتاب میں آ گیا وہی حکم اس کتاب میں رہے گا، تو یہ کتاب بھی اسے رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں اسی پروپیگنڈے کی حقیقت کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسلام دشمنوں کے پروپیگنڈوں کی جو وضاحت فرمائی ہے اور اس کی جو حقیقت کو بیان کیا ہے، اس سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ اسلام پر جب کوئی اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کا علمی جواب دینا چاہیے۔ توڑ پھوڑ، فتنہ، فساد، تشدد یہ کسی کے اعتراض کا جواب نہیں ہے۔ اسلام ان ساری چیزوں کا درس نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے حقیقت کو دلائل کی روشنی میں وضاحت کرو اور لوگوں کے سامنے پیش کرو اور لوگوں کے سامنے لاؤ۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس آیت کریمہ میں اسی کو بیان کیا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کیوں کرتے ہیں، کسی حکم کو منسوخ کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جب بھی ہم کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں یا کسی حکم کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسا کوئی دوسرا حکم لاتے ہیں۔ نسخ کا جو لفظ ہے اس میں عربی زبان میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نقل کرنا، نسخ ینسخ معنی نقل کرنا، کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو اس کتاب سے نقل کیا، لکھنا۔ اور ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جو ہے مٹا دینا، یہ نسخ کا معنی ہوتا ہے۔ نسخ کی تین قسمیں اہل علم نے بیان کی ہیں قرآن اور حدیث کی جو ہے کیا نام تفصیلات کی روشنی میں، کہ نسخ تین طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو احکامات بدلتے ہیں قرآن کریم میں تو ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک نسخ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، کوئی حکم آیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، آیت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا، یعنی وہ چیز ختم ہی ہو گئی سرے سے، وہ لوگوں کے ذہنوں سے مٹ ہی گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل نسیہ منسیہ کر دیا، یعنی آیت بھی نہیں رہی، حکم بھی نہیں رہا۔ اور اسی کو اللہ نے یہاں پر کہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا، یا اس کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نسخ کی قسم ہے۔ اور نسخ کی دوسری جو دو قسمیں ہیں اس میں مکمل طور سے اس مسئلے کو جو ہے کیا نام ہے بھلایا نہیں جاتا ہے، ختم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ کچھ باقی رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نسخ کی ایک قسم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی حکم دیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے حکم کو منسوخ کر دیا لیکن آیت باقی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل فرمائی، اب وہ آیت موجود ہے، اس میں حکم موجود ہے، تو جو حکم موجود ہے اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا لیکن جو ہے کیا نام ہے آیت باقی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے مثال کے طور پیش کر دوں کہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، جن لوگوں، جن بیویوں، جن عورتوں کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 1 سال تک عدت گزاریں، 1 سال تک جو ہے انتظار کریں۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے حکم کو منسوخ کر دیا 4 اشہر و 10 سے، کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن انتظار کرنا ہے، عدت گزارنا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، حکم آ گیا، لیکن یہ جو آیت پہلے جو میں نے آپ کو سامنے پیش کی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، یہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ آیت تو موجود ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن آیت کریمہ کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ نسخ کی تیسری قسم ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اللہ رب العزت نے کوئی آیت نازل کی تھی، آیت تو اللہ نے اٹھا لیا لیکن آیت کا حکم باقی، جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ۔ عمر رضی اللہ تو کہتے ہیں کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ،
لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے اس کو یاد کیا ہے، لیکن آج وہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے منسوخ کر دی، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ دن گزر جائے اور کچھ لوگ آئیں اور کہیں کہ نہیں، اللہ کی کتاب میں تو کوئی ایسی آیت ہے ہی نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ تو نہیں موجود ہے قرآن میں، لیکن آج یہ حکم باقی ہے، آج یہ حکم باقی ہے کہ شادی شدہ مرد کو زنا کرنے پر رجم کیا جائے گا۔ تو یہ نص کی قسمیں ہیں، اللہ رب العزت کا یہ اختیار ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں احکامات کو منسوخ کرتے ہیں، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کوئی کام بغیر حکمت کے لیے نہیں کرتا، بہت سارے فوائد ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت جو ہے لوگوں کے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے کہ لوگ کتنا اللہ رب العزت کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو کوئی جو ہے کیا نام ہے غلطی اور گناہ یا کوئی حکم جو ہے مرحلہ وار تدریجی طور سے دینا چاہتا ہے، تو پہلے جو ہے کوئی حکم دیتا ہے، پھر اس کو بدل کر کے کوئی حکم اور آتا ہے، تو اس طریقے سے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو مکمل طور سے بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لاتے ہیں۔ حکم تو آتا ہی ہے، آیت تو آتی ہی ہے، اور دوسری بات، کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے، جب چاہے جس چیز کو منسوخ کرے، جب چاہے جس چیز کو باقی رکھے، جب چاہے جس چیز کا جو فیصلہ سنائے، جب چاہے جس چیز کا جو حکم چاہے دینا چاہے دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اللہ رب العزت کو تو کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی اجازت نہیں لینی ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا ہے، اور سارے لوگ پوچھے جائیں گے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے اور اس کتاب کی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ آسمان اور زمین میں تصرف کا حق کس کو ہے؟ آسمان اور زمین کا پاور اور اختیار اور طاقت کس کے پاس ہے؟ تم جو ہے یہ اعتراض کرتے ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے حکم بدل کیسے دیتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہے گا بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں کو ایک ساتھ نازل کر دیا، اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو 23 سال میں نازل کیا، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم اللہ رب العزت کے حکم سے روگردانی کرو گے، اللہ کی شریعت سے اعراض کرو گے، تو تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت پر اعتراض مت کرو، اللہ کے دین پر اعتراض مت کرو۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے دے اس کو من وعن تسلیم کر کے اس پر کاربند ہو جاؤ۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم عبداللہ ہیں کہ اللہ جو آرڈر دے ہم اس آرڈر کو جو ہے فوری طور سے عملی زندگی میں نافذ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں جو یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا اور کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو واضح کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔